وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نوح آیت نمبر 13-14. آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. سامعین کرام، سورہ نوح ہے اور آیت نمبر 13. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہوا تمہیں کہ تم رب کی عظمت کا، رب کی شان کا احساس نہیں کرتے. یہ معاملہ جو ہے حقیقت میں یعنی اصل میں تو اس وقت کے لوگوں کو ان کے پیغمبر نے کہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پیغمبر عملی طور پہ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کا تم خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے وقار کا تم احساس کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے؟ آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک تو وجود کا احساس نہیں ہے. نمبر ایک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر اللہ کی شان کا بھی ہمیں خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے، اس کا تو اس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی شان کا کوئی اس کا کنارہ تو نہیں ہے، کوئی حد تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے خیالوں کو دیکھ رہا ہے. ہمارا خیال اس وقت کیا ہے؟ ہمارے خیال میں تو صرف دنیا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ دنیا ہی ہمارے خیالوں میں رچ بس گئی ہے. تو
تو بہرحال یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا اور درست کرنا ہوگا، اور ہماری کامیابی اس میں ہے سامعین کرام کہ اللہ کی عظمت اور اس کی شان کا خیال کر کے ہم جینا سیکھ لیں۔ اعبد ربک کأنک تراہ، مقام احسان کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ کے رسول بتا رہے ہیں کہ رب کو تم اپنے وقت ایسا گزارو۔ ظاہر ہے کہ تمام وقت جو ہے، دیکھیں یہاں تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ حدیث کے الفاظ میں کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر ایسا تو ضرور ہو کہ تمہارا یہ یقین ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں کیفیتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ رب ہمیں نہیں دیکھ رہا، رب کی طرف سے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، باوجود اللہ تعالیٰ کے موجود ہوتے ہوئے اس کی وہ اپنی تمام شان کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ہماری باتوں کو سن رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور، اور ہمارے دلوں کے جو راز ہے ان سے وہ واقف ہے۔ لیکن ہمیں اپنے رب کی وجود، اپنے رب کی عظمت اور اس کی شان کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے دی ہے، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر یہ رب کو بھول کے زندگی گزارے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنے رب سے کٹ گیا، اس نے تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اپنے رب سے کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے زندگی کس چیز کے لیے گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے۔ تو آج کے انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی للہیت سے خالی ہے، یہ ساری جو ہے اس کی خواہشات ہیں، جس طرح بھی یہ زندگی گزار رہا ہے تو یہ اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی منزل جو ہے آج کے انسان کی منزل ظاہر ہے، باطن ہماری منزل نہ ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں اسے۔ اللہ ہمارا مقصود نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع نہ ہم کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر سامعین اکرام یہ دیکھیں، یہ بڑے سخت الفاظ میں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ اگر آپ میرے اس دعوے کو جھٹلاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی میری منزل ہے، اور دنیا تو میں نے آخرت کے لیے گزارنی ہے، میری اصل کامیابی کی جگہ تو آخرت ہے، میری کامیابی کی جگہ تو میری قبر ہے، یہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ میری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر میرا صبح و شام میرا چلنا ہے، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا خیال رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اور محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ میرے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، میں ان کا اتباع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ اگر آپ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو میں اس کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ خواہ میں کسی کو جھٹلاؤں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ بات حقیقی طور پر آج کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک یہ بات اور ایک یہ بات جو کہنی چاہیے وہ ہم نہیں کہہ پا رہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
للہ رب العالمین، کہ میری تمام ظاہری عبادات، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ بات بھی ہم کہنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں۔ ہم عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری کاوشیں، میری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں، اور میں اس میں یکسو ہوں۔ یعنی ہم عملی طور پہ جو کلمہ ادا کر رہے ہیں نا، وہ یہ کلمہ ہے کہ میری تمام کوششیں، تمام قربانیاں، زندگی، میری موت وہ دنیا کے لیے ہے۔ میں نے جینا ہے دنیا کے لیے، مروں گا بھی تو دنیا کے لیے مروں گا، اور میری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں اور دنیا کے لیے ہیں۔ یہ کلمہ ہم حقیقی یعنی عملی طور پہ زبان حال سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغمبر ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے گا اور اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کی بات کرے گا۔ تو پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تمہیں؟ اللہ کی عظمت کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ تم کیوں دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہو؟ تم نے کیوں دنیا کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے؟ تم نے اپنی کیوں زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ سے اپنے غلط مقصد حیات کی معافی مانگو، غلط طرز عمل کی معافی مانگو، اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ پر یقین کر لو کہ وہی تمہاری منزل ہے، تمہارا محبوب ہے اور تمہارا مطلوب ہے، اور زندگی تم نے اس کے لیے گزارنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں یہ ایک آیت ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہے۔ یہ غیر کے لیے نہیں ہے قرآن، یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ قرآن کوئی واقعات اور قصوں کی کتاب معاذ اللہ نہیں ہے کہ آپ کو قصے کہانیاں سنا کے آپ کا دل لبھائے۔ وہ بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہم جب چھوٹے تھے تو دادی سے، نانی سے کہانیاں سن کے، یعنی گھر میں جو بھی ہوتا تھا بڑا، تو اس سے کہانیاں ہم سنتے تھے، اور کہانی سنتے سنتے یعنی ہمارا دل لبھانے کے لیے، تاکہ ہمیں نیند آ جائے۔ معاذ اللہ ایسے قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ قرآن پاک، اور ان قصے کہانیوں میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اور یہ نصیحت میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے کا مضمون کیا ہے کہ الم تر ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے شان کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کئی طرح سے تمہیں پیدا کیا ہے، طور مطلب درجہ بدرجہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں سامعین کرام، یہ بھی قابل غور ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری جو انسانی جسم کی ابتدا ہے تو وہ ظاہر ہی ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا انسانی جو تخم ہے، جو بیج ہے، وہ ہمارے باپ کی پیٹھ میں، باپ کی صلب میں رکھا ہوا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ کہ میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ باپ کا جو جراثیم ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ماں کی بیضہ دانی میں، اس سے مل جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ نشو و نما پاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی آپ دیکھیں یہ سارے مرحلے ہیں پیدائش کے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا رہا ہے۔
پہلا تو آپ دیکھ لیں یعنی ابتدائی طور پہ کہ آپ کی ابتدا ہوتی ہے یخرج من بین الصلب والترائب، صلب اور ترائب کے بیچ میں سے وہ نطفہ نکلتا ہے اور وہ جا کے ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں وہ یعنی اس پانی کی ایک بوند میں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، انسانی جراثیم ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک نطفہ جو ہے قرار پاتا ہے۔ بعض اوقات 2 ہو جاتے ہیں تو وہ جڑواں ہو جاتے ہیں، اور وہ چلتی ہے ایسے، لیکن وہ عام طور پہ جو ہے وہ ایک ہی نطفہ قرار پاتا ہے۔ اب اس طریقے سے ہماری پیدائش ہو رہی ہے، اس طریقے سے ہماری پیدائش ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کی تصویر گری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو درجہ بدرجہ جو ہے مضغہ ہے، اور وہ بوٹی بن جاتی ہے، اور بوٹی سے پھر اس پہ گوشت چڑھتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، اس طریقے سے وہ ہماری شکل و صورت بنتی رہتی ہے ماں کے پیٹ میں، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ سے ہم نکل کر باہر آتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہماری پیدائش کے اطوار ہیں، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کئی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب وہ بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وہ آتا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے، نہ سنتا ہے اور نہ پہچانتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، اور بس یا چپ رہتا ہے یا روتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے نا، یا چپ رہتا ہے یا روتا ہے، تو وہ کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اسے۔ اب وہ ہماری حالت ہے، وہ میری حالت ہے، وہ آپ کی حالت ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ یعنی یہ سارے مراحل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، جو ترتیب پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہے، انسان اسی ترتیب سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے مرحلے ایسے ہیں کہ یہ کوئی خاص قابل ذکر نہیں ہے، بہت کمزور حالت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے پیدا جو ہو رہا ہے یہ کیا فتنہ مچائے گا اور کیا فساد برپا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مہلت دینی ہے، موقع دینا ہے کہ ہدایت دے کے انسان کو پھر مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور موقع دیتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو بہرحال یہ یعنی اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں یہ مضمون کی طرف، تو مضمون اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی حالت پر، ابتدائی حالت پر غور کرے۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے قرآن مجید آپ کے سامنے ہے تو یعنی یہ بدنی جو اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے تذکرے کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آفاق میں جو پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میں یعنی ترجمہ میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں، بہرحال اس پہ بات جو ہے بعد میں کریں گے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہیں کیا، آپ کس طریقے سے دنیا میں آئے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اپنے آقا کو بھلا دیا ہے، اپنے خالق کو بھلا کے زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی طبیعت کو بھی دیکھیں، آپ اپنی یعنی جو اللہ کو بھلانے کی جو آپ کا دل ہو رہا ہے کہ میں اللہ کو بھلا کے زندگی گزاروں، اس کو بھی، اس کی ایک طرف اس کی نعمتوں کو دیکھیں، ایک طرف اس کی خلاقیت کو دیکھیں، ایک طرف اس کی ربوبیت کو دیکھیں، اور دوسری طرف اپنی اعراض دیکھیں اپنے رب سے، اپنے رب کی یاد سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا،
اور چمکتا ہوا چاند اس میں بنایا ہے، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں سے ایک خاص طور پہ پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور اسی میں سے پھر باہر نکالے جاؤ گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اب یہ دیکھیں، آفاق اور انفس سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو حقیقتیں ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میری ربوبیت ہے، میں نے اتنا انتظام کیا ہے، یعنی اتنے مرحلوں سے گزار کے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ دیگر جو تمہاری سہولت کے لیے میں نے چیزیں بنائی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، اور فرش کو رہنے کے قابل، اور تمہیں زمین سے نکالا ہے، اس کی ہم بات کریں گے۔ لیکن اے انسان، اے غافل انسان، اے اللہ سے منہ موڑنے والے انسان، اے حق کو بھلا کے زندگی گزارنے کے خواہش مند انسان، تم تو دنیا پر فریفتہ ہو گئے ہو، ظاہری دنیا کو تم نے اصل سمجھ کے اپنی تمام کوششیں دنیا کے لیے وقف کر دی ہیں، اور دنیا کو تم اب ایک امتحان نہیں بلکہ آرام اور آسائش کی جگہ سمجھ کر جینا چاہتے ہو، تو یہ تو تمہاری خطا ہے، ایسا کرنے سے تو تمہیں بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو یہ سارے مضمون آ رہے ہیں سامعین کرام۔ تو ہمارا جو مضمون چل رہا ہے وہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کیا ہوا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کا تم خیال نہیں رکھتے؟ تو بات یہ ہے، یہ ساری نعمتیں، یہ دیکھیں، یہ ترجمہ میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کے سنایا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں، بچہ جو ہے پیٹ میں قرار نہیں پکڑتا، بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور پھر صفائی کروانی ہوتی ہے، کسی بھی مرحلے سے پہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ضائع کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں عام طور پہ زمین میں لا کے بسا رہا ہے تاکہ تم جیو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور رجوع الی اللہ کا وقت دیا ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اور اے انسان، جس طریقے سے تم نے مجھے بھلا دیا ہے، میری نعمتوں کو بھلا دیا ہے، تو حقیقت میں تم اپنے آپ کو بھلا چکے ہو۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے سے کوئی اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا بطور مقصود، محبوب اور مطلوب، یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، یعنی اپنی کامیابی کو، اپنی حقیقت کو یہ بھلا کے اب زندگی گزارے گا۔ یہ حقیقت تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد سے جس کا بھی دل خالی ہو گیا، اور اب وہ دنیا میں زندگی دنیا کے لیے جب گزارے گا تو یہ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزارے گا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً یہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج کا انسان سامعین کرام اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، یعنی ہمیں ایک غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے کہ دنیا کو ہم نے رہنے کی جگہ اور کامیابی اور ناکامی کی جگہ تصور کر لیا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ دنیا کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور ناکامی پر خفا ہوتے ہیں، دنیا کی کامیابیوں پر اتراتے ہیں، دنیا کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ یہ اگر ایسی آپ کی ذہنیت بن گئی ہے تو آپ نے روزہ رکھا یا نہ رکھا، نماز پڑھی یا نہ پڑھی، آپ کی تو دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ آپ نے تو اپنے مولا ہی کو بھلا دیا،
بطور مقصود، محبوب اور مطلوب کے۔ تو بہرحال اس صورتحال میں انسان کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ تمام لوگ جو اللہ سے کٹ کے جی رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بہت زیادہ افسوس کریں گے اور غصے سے، اپنی غم سے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے کہ میں نے کیوں اللہ پر ایمان نہ لایا، میں نے کیوں رسول سے اپنا رابطہ نہ جوڑا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ بہرحال یہ چند جملے تھے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ترجمہ سنا دیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا What is the matter with you that you do not appreciate God's greatness? وقد خلقكم أطوارا Although He created you in stages. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔